میرا نام جاوید اقبال ہے۔ میں ایک بہت بڑا مجرم ہوں۔ 100 سے زائد بچوں کو جنسی تشدد کے بعد قتل کر چکا ہوں۔ ان قتل شدہ بچوں کو میں تیزاب کے ڈرم میں ڈال کر ان کی ہڈیوں کو 5 سے 10 منٹ میں گلا دیا کرتا تھا۔ میرے ان جرائم کی وجہ سے مجھے میرا ضمیر جھنجھوڑنے لگا ہے۔ میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے سزا دی جا سکے۔ میں پولیس کے سامنے نہیں جا رہا، وہ مجھے مقابلے میں مار دیں گے۔ میری کہانی دنیا کے سامنے نہیں آ سکے گی۔ یہ الفاظ ہیں پاکستان کے سب سے بڑے سیریل کلر کے۔ اس نے روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر خاور نعیم ہاشمی کو خط لکھ کر اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا۔ یہ جاوید اقبال کون تھا؟ اس نے لاہور جیسے بڑے شہر میں 100 بچوں کو کیسے قتل کیا؟ اس کے جرم کی کیوں کسی کو آج تک کانوں کان خبر نہ ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ جاوید اقبال کا خاندان تقسیم ہند کے بعد لاہور آیا۔ ان کے والد نے لوہے کے پائپوں کا کام شروع کیا۔ 1961 میں جاوید اقبال کی پیدائش ہوئی۔ اس نے گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے انٹرمیڈیٹ کیا۔ جاوید بچپن سے ہی ضدی، جھگڑالو اور جنونی بچہ تھا۔ والدین سے ہر جائز ناجائز بات منوانا ان کا مشغلہ تھا۔ ان کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آتے تھے۔ وہ کبھی کسی سے جھگڑا کرتا تو کبھی کسی سے لڑائی، لیکن شاطر اتنا تھا کہ وہ کسی سے ہاتھا پائی کے معاملے میں نہیں جاتا تھا۔ جاوید اقبال کے والد نے اسے شاہی باغ میں ایک لوہے کے پائپ بنانے والا کارخانہ لگا کر دیا۔ اپنے کارخانے میں وہ لیبر کے طور پر بچوں کو بھرتی کرتا، ان کی ضرورت کا خیال رکھتا۔ اس نے بچوں کو لبانے کے لیے سانپوں اور مچھلیوں کی دکان بھی کھولی۔ یہی شاہی باغ وہ علاقہ تھا جہاں پہلی بار اس پر بدفعلی کا الزام لگا۔ سال 1990 میں اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا، لیکن یہ فرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لاہور کے مختلف علاقوں میں مقیم رہا۔ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ 17 ستمبر 1998 کی رات تھی۔ اس رات جاوید اقبال ایک مالش کرنے والے لڑکے کو گھر لے آیا۔ اس مالش کرنے والے لڑکے سے اس رات جاوید اقبال نے زیادتی کر ڈالی۔ رات کو سویا تو مالشیے نے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ اس نے الماری سے بندوق نکالی، بندوق کے بٹ مار مار کر جاوید اقبال کو شدید زخمی کر دیا اور وہ مالشیا وہاں سے فرار ہو گیا۔ جاوید اقبال اتنا زخمی ہوا کہ کئی مہینے جنرل ہسپتال لاہور میں زیر علاج رہا۔ لاہور کا جنرل ہسپتال نیورو سائنسز کے حوالے سے مشہور ہے۔ جاوید اقبال کو بھی اسی ہسپتال میں علاج کے لیے لے لیا گیا۔ اس کے سر کی کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ اس کا سر پھول کر پانی والے گڑھے جیسا ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جاوید کا حال اتنا برا ہو گیا تھا کہ وہ کسی کو پہچانتا تک نہیں تھا۔ کئی ماہ تک اس کا علاج چلتا رہا۔ اس دوران اس کی والدہ نے ہی اس کا خیال رکھا۔ پولیس نے بھی مالشیا کی بجائے جاوید اقبال کے خلاف ہی مقدمہ درج کر لیا۔ جاوید اپنی ماں کو پہنچنے والی تکلیف اور پولیس کے رویے سے دل برداشتہ ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے بدلہ لینا ہے۔ وہ کہتا تھا، میں نے ایسے آوارہ گھروں سے بھاگے ہوئے 100 بچوں کا قتل کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی وارداتوں کی طرف بڑھے، یہاں ایک حیران کن پیش گوئی کرنا مناسب ہے جو جاوید اقبال کی زندگی کا ایک اہم واقعہ تھا۔ جاوید اقبال کے بھائی ضیاء الحق نے BBC کو بتایا کہ ان کے خاندان کے ایک بزرگ نے جاوید کو دیکھ کر کہا تھا، جاوید تم بہت بڑا نام کماؤ گے، چاہے وہ نیک نامی ہو یا بدنامی۔ بھائی کے مطابق جاوید کو بچپن سے ہی یہ شوق تھا کہ اس کا دنیا میں نام ہو اور اس نے اپنا یہ نام 100 بچوں کو قتل کر کے بنایا۔ جاوید اقبال اس واقعے کے بعد سولانبی روڈ راولپنڈی کے ایک مکان میں منتقل ہوا جہاں 9 ماہ بعد اس نے بچوں کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا۔ بچوں کے قتل کا آغاز 20 جون 1999 میں شروع ہوا۔ 26 جولائی 1999 کو جاوید کی والدہ کا انتقال ہوا، جس کے بعد اس کی جرائم میں مزید شدت آ گئی۔ جاوید کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ داتا دربار سے گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کو اپنے پاس لاتا، انہیں اچھے کپڑے پہناتا، گھر کھانا کھلاتا، ٹی وی دکھاتا اور پھر انہیں مار دیتا۔ بچوں کو قتل کرنے کے بعد جاوید اقبال نے خود کو پولیس کے سامنے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے پولیس کو خط لکھا، لیکن پولیس نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی۔ پھر اس نے روزنامہ جنگ کو خط لکھا
لکھا جو اخبار کے ایڈیٹر خاور نعیم ہاشمی کے ہاتھ لگا۔ اس خط میں 75 بچوں کی تصویریں بھی تھیں۔ جاوید نے لکھا کہ وہ پولیس کو گرفتاری نہیں دے سکتا کیونکہ اسے مقابلے میں مار دیا جائے گا۔ خاور نعیم ہاشمی نے اسے اخبار کے دفتر بلایا۔ جاوید رشکے میں آئے جس میں 2 لڑکے بھی ان کے ساتھ تھے۔ دفتر میں اس کی تلاشی لی گئی تو اس سے زہر اور نیند کی گولیاں برآمد ہوئیں۔ جاوید کی موجودگی کا پتہ چلتے ہی پولیس بڑی تعداد میں اخباری دفتر میں پہنچ گئی۔ اسی دوران جنرل خالد مقبول اس وقت کے پنجاب پولیس کے اہلکار کا فون آیا جس میں انہوں نے خاور نعیم ہاشمی کو ہدایت کی کہ جاوید اقبال کو پولیس کے حوالے نہ کیا جائے۔ جاوید اقبال کا نفسیاتی معائنہ کرنے والے ڈاکٹر سہیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جب جاوید اقبال نے روزنامہ جنگ کے دفتر میں خود کو سرنڈر کیا تو اس نے بڑی چالاکی سے 31 دسمبر 1999 کی تاریخ منتخب کی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ 1 جنوری 2000 کو نئی صدی کے پہلے دن دنیا بھر کے اخبارات میں 20ویں صدی کے سب سے بڑے سیریل کلر کے طور پر اس کی ہیڈ لائنز چلیں۔ یوں جاوید اقبال نے خود کو تاریخ کا ایک سیاہ اوراق بنایا۔ جاوید نے نہ صرف خود کو پولیس کے حوالے کیا بلکہ اپنے جرائم کے ثبوت بھی فراہم کیے۔ صحافی جامیل چشتی جو اس کے گھر میں سب سے پہلے پہنچے تھے، ان کے مطابق گھر میں ڈرموں میں بچوں کی ہڈیاں ملی، ایک جگہ 100 بچوں کے جوتے اور کپڑے تھے، انسانی بالوں سے بھرے 2 برتن ملے، ایک کمرے سے 16 انچ لمبی لوہے کی زنجیر برآمد ہوئی، تصاویر کا ایک البم اور 3 ڈائریاں ملی جن میں سے ایک میں بچوں کے نام داری تھے جبکہ دوسری میں بچوں کو قتل کرنے کی وارداتیں تفصیل سے لکھی ہوئی تھی۔ اخبارات میں بچوں کی تصاویر شائع ہونے پر کئی والدین شناخت کے لیے پہنچے۔ کپڑوں اور جوتوں کی بنیاد پر 72 بچوں کی شناخت ہو سکی جبکہ 28 بچوں کی شناخت نہ ہو سکی۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ جاوید نے زیادہ تر بچوں کو داتا دربار سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ مارچ 2000 میں جسٹس اللہ بخش کی عدالت نے جاوید اقبال کے خلاف تاریخی فیصلہ سنایا۔ عدالت نے حکم دیا کہ مینار پاکستان پر متاثرہ بچوں کے والدین کی موجودگی میں جاوید کے جسم کے 100 ٹکڑے کیے جائیں، اسے تیزاب میں ڈال کر محلول بنا دیا جائے۔ رپورٹر خاور نعیم ہاشمی کے مطابق جج نے یہ بھی فیصلہ دیا کہ جاوید کو مینار پاکستان کی آخری منزل سے نیچے دھکیل دیا جائے تاکہ چیل اور کوے اس کی لاش کو خود نوچ لیں۔ اس سب کے علاوہ اسے 700 سال کی قید کی سزا بھی سنائی گئی، لیکن سزا پر عمل درآمد ہونے سے پہلے ہی جاوید اور اس کے ساتھی نے جیل میں خودکشی کر لی۔ اس طرح یہ شفاق قاتل اپنے انجام کو پہنچا۔ جیل میں دیگر قیدی اور ملازمین اس سے سخت نفرت کرتے تھے، آتے جاتے لوگ اس کے منہ پر تھوک دیتے تھے۔ اس کے پاس صرف ایک پلیٹ اور پانی کا گلاس تھا، کوئی بھی اس سے بات چیت نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ کچھ انویسٹیگیٹرز اور جرنلسٹ میں اس کا انٹرویو لیا اور نتیجہ نکالا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض تھا۔ جاوید اقبال کے اپنے الفاظ میں اس کی انتقامی سوچ کا اظہار کچھ یوں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جس مالشیے نے مجھے مار مار کر شدید زخمی کیا تھا اور جس کے بعد میری ماں کو شدید صدمہ اور تکلیف پہنچی تھی، جب پولیس نے الٹا مقدمہ مجھ پر ہی درج کر لیا تو میں نے اسی دن ٹھان لی تھی کہ اب میں بدلہ لوں گا۔ اس طرح اس نے 100 ماؤں کی گودوں کو جس طرح اجاڑا، یہ تاریخ میں ہمیشہ سیاہ حروف سے لکھا جائے گا۔ یہ کیس پاکستان کی تاریخ میں انسانی وحشت کی ایک سیاہ ترین داستان ہے جس نے نظام انصاف اور معاشرے کے اندر موجود خامیوں کو بے نقاب کیا۔ جاوید اقبال 8 اکتوبر 2001 کو 45 سال کی عمر میں لاہور کی سینٹرل جیل میں فوت ہوا، لیکن اس کے جرائم کی ہولناکی آج بھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی جاوید اقبال کی وحشت ترین سٹوری۔ اس سب کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی اور شاندار ٹاپک کے ساتھ۔